الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معززین کرام، اس وقت جو میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا گیا، علامہ اقبال مرحوم کا کلام پڑھا گیا، اور شاہ صاحب اپنے بزرگوں کا حوالہ دے رہے تھے، ان کا کلام پڑھا گیا، اس سے طبیعت میں بڑی واضح روشنی کا احساس ہوا ہے، اس سے طبیعت میں ایک بڑی جلا پیدا ہوئی ہے، اور فطرت انسانی کے مطابق آدمی کو دوسرے سے جو اثر قبول کرنے کی عادت ہے وہ خود سے اثر قبول کرنے کی عادت نہیں۔ میں محظوظ ہو رہا تھا، گو کہ میں تھکا ہوا ہوں اور ابھی مجھے واپس لندن سفر میں جانا ہے، جبکہ کل پھر لوٹ کے بھی آنا ہے، تو ان عوارضات کی موجودگی میں طبیعت کی حاضری بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تاہم
یہ جو باتیں چل رہی تھیں حضور طبع کا سب سے اعلیٰ علاج ہے. اتنی اٹریکشن کائنات میں کسی دوسری چیز کے اندر نہیں ہے. آپ اس کا اندازہ ضرور لگا لیں، کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو انسان کے منہ سے نکلی ہو، بولی گئی ہو اور اس میں مدح مصطفیٰ نہ ہو. کوئی سی بھی زبان. آپ اگر زبانوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اولاد آدم کے منہ میں جو زبان ہے گوشت کا لوتھڑا، اس نے جو زبان بولی ہے نا، جو بولی ہے نا، ایسی کوئی بولی نہیں بولی جس بولی میں سرکار کی بولی نہ ہو. تو اگر تسکین تو ملتی ہوگی. مسلمانوں نے جو سرکار کی نعت پڑھی ہے اس کی اور حیثیت ہے. سکھوں نے نعتیں لکھی ہیں، ہندوؤں نے لکھی ہیں، عیسائیوں نے لکھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ذائقہ تو ہندو کو بھی آتا ہے، سکھ کو بھی آتا ہے. مسلمان ہونے کے ناطے سے اگر کوئی لکھتا تو اس کا مطلب یہ اسلامی ذائقے سے اس نے یہ بات لکھی ہے. معلوم ہوا یہ کسی کے مذہب سے بالا تر بات ہے. نام محمد مصطفیٰ میں ایسا ذوق ہے کہ اس کی کشش کا انکار نہیں کیا جا سکتا. میں نے اس وقت جو آیہ کریمہ پڑھی، اس میں پروردگار عالم نے خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے بیگانے لوگو. ہاں، یا ایھا الناس کے خطاب میں اور یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں امتیاز قائم کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ رولنگ دی ہے. کہا یہاں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو آل مدینہ مراد ہوتے ہیں، یا ایھا الناس کا آ جائے تو بیگانے لوگ مراد ہوتے ہیں. آپ کسی بچے سے بھی کہیں یہ تمہارا ماموں ہے، بچہ اس کے منہ کی طرف دیکھے اور اسے دیکھے کہ یہ ماموں نہیں ہے، کہتا ہے یہ لوگ ہیں. اگر ماموں ہے تو پہچانتا ہوگا، اور اگر ماموں نہیں ہے تو بچہ کہہ دیتا ہے یہ لوگ ہیں. اب پروردگار عالم کہتا ہے میں مومنوں سے نہیں کہتا، میں بیگانے لوگوں سے کہتا ہوں. جس کے مقصد کی بات ہو اس کا نام لیا جایا کرتا ہے. اصول تفسیر ایک ہے، تفسیر ایک ہے، اصول تفسیر. تفسیر کو کنٹرول کرنے والے علم کا نام ہے اصول تفسیر. اصول تفسیر میں ایک بڑا مین چیپٹر ہے وجوہ الخطاب، سٹائلز آف ایڈریس. جب کوئی گفتگو کا انداز اختیار کیا جاتا ہے تو گفتگو کا دائرہ متعین ہو جاتا ہے. مثلا باپ کہتا ہے سنو میرے بیٹو، تو اس کا مقصد یہ ہے وہ بات جو اس کے وہ خاص بیٹوں کے سننے کے لیے ہے، وہ اوس پڑوس کے لوگوں کے مقصد سے تعلق نہیں رکھتی. استاد کہتا ہے سنو میرے شاگردو، اس کا مطلب راستہ جاتے ہوئے راہیوں سے اس کا تعلق نہیں، شاگردوں سے اس کا تعلق ہے. پیر کہتا ہے سنو میرے مریدو، اس سے دائرہ گفتگو متعین ہو جاتا ہے کہ کن کن کے کام کی بات ہے. جب پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الناس، عربی زبان میں الناس اس جگہ استغراقی کہلاتا ہے. استغراقی انکلوسیو انگریزی میں، اور اینیفورک پہلے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے وہ سارے مراد ہیں. رب کہتا ہے عالمی سطح پر ہم نے گفتگو کی ہے اور سب سے ذکر کیا ہے. اب ہم سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں خواہ کلمہ تم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، ایمان رکھتے ہو یا بے ایمان ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، کوئی سے بھی ہو نا، مگر ایک انسان کا دماغ رکھتے ہو، ایک انسان کی سوچ رکھتے ہو. تو ایک بات تم سے کہتا ہوں، جس کی سمجھ میں کوئی بات آنے والی نہ ہو اس کو خطاب نہیں کیا جایا کرتا. ایک بچہ ہو جو اس وقت بیٹھا ہو ماں کی گود میں روٹی کھا رہا ہو، اس کے سامنے الجبرا کا ایک قاعدہ آپ بیان کرنے شروع کر دیں تو یہ آپ کی عقل مندی نہیں ہوگی. جیومیٹری شروع کر دیں، ٹیکنومیٹری شروع کر دیں، چونکہ یہ بچے کے ادراک سے بالا تر ہے، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوگا کہ سنو شیر خوار بچوں. اب رب کا کہنا سنو لوگو، اس کا مطلب یہ کسی نے کلمہ پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، کوئی یہودی ہے یا نصرانی، گبر ہے یا ترسا، مسلم ہے یا غیر مسلم، سب کو سمجھ آنے والی بات ہے. قد جاءکم، آ گیا ہے تمہارے پاس، برہان
لفظ برہان پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہوگی. تمہارے پاس آ گیا ہے برہان. برہان کے قرآن مجید کے اندر 2 معنی ہیں، وہ پیش کرتا ہوں اس کی مثالیں. ایک معنی ہے اس کا معجزہ، دوسرا معنی ہے دلیل. اب دلیل اور معجزہ کے دونوں معنی اندر رکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے لوگوں آ گیا ہے تمہارے پاس برہان، یعنی جو معجزے کے معنی بھی دیتا ہے اور دلیل کے معنی بھی دیتا ہے وہ آ گیا ہے. اب مخاطب کون ہے؟ ساری انسانیت مراد ہے. ساری انسانیت. اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کا آنا ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے جو صرف حضرت ابوبکر صدیق ہی کو سمجھ آیا ہو رضی اللہ عنہ، صرف حضرت عمر فاروق ہی کو سمجھ آیا ہو، یا عثمان غنی اور حیدر کرار ہی کو نظر آیا ہو، یا عشرہ مبشرہ ہی کو سمجھ آیا ہو. کہا جو انسان کا بیجا رکھتا ہے نا اس سے میرا خطاب ہے، سب کی سمجھ میں آنے والی بات ہے. تمہارے پاس برہان آ گئی ہے دلیل، یا برہان آ گیا ہے معجزہ. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا ہے تم پر نورم مبینہ، نور مبین، یعنی ایسا نور جو واضح کر دینے والا ہے. آیت کے اس حصے کا ترجمہ اتنا ہے. لیکن اب یہ کہ اس کے معنی معجزہ ہیں یا دلیل، یہ دونوں معنی قرآن سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. سبحان اللہ. یہودیوں نے کہا نصرانیوں کا کوئی مذہب نہیں، اور نصرانیوں نے کہا یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں. رب کہتا ہے آتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اس کی دلیل لاؤ. یہودیوں تم کہتے ہو نصرانیوں کا کوئی دین و مذہب نہیں، اگر سچے ہو تو اس کا ثبوت لاؤ. اور نصرانیوں تم کہتے ہو یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں، اگر سچے ہو تو ثبوت لاؤ. اب اس سے پتہ چل گیا برہان کے معنی دلیل یا ثبوت کے ہیں. اور دوسرا معنی برہان کے معنی معجزہ. جس حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب کریم سے ملاقات ہوئی. رب کریم نے ان کو ایک ڈیوٹی پر مامور کیا. ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر کوئی کافر مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارے تقدس اور تمہاری صدق نبوت کی دلیل کیا ہے تو کیا کہوں گا. کہا یہ ایک لاٹھی لے لو. لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، لاٹھی لے لو. ایک بات. اور لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، ایک تو یہ لاٹھی لے لو، دوسرا یہ ید بیدا. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. یہ اپنا دانا ہاتھ لے کر کے بغل میں ڈالو. تو دانا ہاتھ جب بغل میں ڈالا جائے تو بائیں بغل استعمال ہو سکتی ہے نا. تو دانا ہاتھ بائیں بغل میں ڈالا جائے تو محاذ قلب پر چلا جاتا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. بلند آواز سے نعرہ رسالت، حیدری، نور مفکر اسلام، جشن عید میلاد النبی. کیا بات، سبحان اللہ. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. یہ اپنا دانا ہاتھ لے کر بائیں بغل میں ڈالو، یہ نکلے گا تو چمکے گا. سبحان اللہ. نکلے گا تو چمکے گا، لیکن بیماری نہیں ہوگی، بغیر بیماری کے چمکے گا. لیکن یہ دونوں چیزیں جب مل چکی تو قرآن نے کہا فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ، یہ دونوں تیرے پاس معجزے ہوں گے. یہ سوٹا بھی معجزہ اور ید بیضا بھی معجزہ. تو قرآن مجید کی ڈکشنری سے
دونوں معنی مل گئے نا، ایک برہان کے معنی دلیل اور ایک برہان بمعنی معجزہ۔ اب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ جس کے سامنے کوئی دلیل پیش کی جائے، اس کا نام لیا جائے، اگر وہ اس کی دلیل اس کی سمجھ میں نہ آتی ہو تو وہ دلیل تو دلیل نہ کہلائے گی۔ صحیح ہے۔ ایک آدمی پنجابی بولنے والا ہے، اس کے ساتھ آپ انگریزی میں ریزننگ کو شروع کر دیتے ہیں، تو انگریزی کی ریزننگ اس کے لیے ریزننگ مانی جائے گی؟ کیونکہ بات ہی نہیں سمجھتا۔ اب رب کا کہنا لوگو، اس میں نہ پڑھے کی شرط ہے نہ ان پڑھ کی شرط ہے، اور کہا تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے۔ دلیل کون سی ہوتی ہے؟ ما یلزم بہ العلم الی المدلول، جس کا علم آنے سے کسی دوسری چیز کا علم مل جائے اس کو کہتے ہیں برہان۔ برہان اس دلیل کا نام ہے کہ جس کا علم آ جائے، علم آتے ہی کوئی دوسری چیز اس کی سمجھ میں آ جائے۔ کیا مطلب نکلا؟ کہ یہ برہان، یہ زمین کی برہان نہیں ہے، آسمان کی برہان نہیں ہے، فرشتوں کی برہان نہیں ہے، جنات کی برہان نہیں ہے، یہ برہان ہے میری۔ میں کسی کی سمجھ میں آیا نہیں ہوں، آگے آنے کی صلاح بھی نہیں ہے، لیکن جو مجھے سمجھنا چاہے وہ اس کو سمجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ بات کافی توجہ سے سمجھنی پڑے گی۔ یہ ہے میری دلیل۔ دلیل وہ ہوتی ہے، دلیل سمجھ میں آئے تو مدلول سمجھ میں آ جائے، یعنی ثبوت سمجھ میں آئے تو جس چیز کا ثبوت پیش کرتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ یہ دلیل ہے میری، میں کسی کی سمجھ میں آیا نہیں ہوں، نہ آئندہ آنے کی صلاح ہے، پر اگر تم اس کو سمجھ لو گے تو پھر مجھے بھی سمجھ لو گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی یوں سمجھیے کہ شیشہ جو ہوتا ہے، آتشی شیشہ درمیان میں رکھا جائے تو سورج کے درمیان وہ آتشی شیشہ ہو، آگ لگ جاتی ہے۔ روئی رکھیں، روئی کو آگ لگ جائے گی۔ اگر ٹھنڈا شیشہ رکھیں تو آپ سورج کے دیکھنے پر قادر ہو جائیں گے۔ آپ سورج کے دیکھنے پر قادر اس وقت ہوں گے جب ٹھنڈا شیشہ بیچ میں رکھیں گے۔ سورج کو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر دیکھنا مطلوب ہے تو ٹھنڈا شیشہ بیچ میں رکھو کہ سورج نظر آنے لگ جائے۔ کہا میں کسی کے نظر نہیں آیا، میں کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن مدینے والا شیشہ لے کے درمیان میں رکھو تو پھر پتا چلے گا میں کون ہوں۔ رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے پروردگار کو دیکھ لیا۔ پروردگار ایک حقیقت مرئیہ نہیں ہے، ایک ویزیبل اینٹیٹی نہیں ہے وہ، مگر جس وقت مدینے والی سرکار کو بیچ میں رکھا جائے تو پھر اس کے نظر آنے کے چانسز ہیں۔ ابھی سب کا خدا ہے، سب کا پالنہار ہے، سب کا معبود ہے، سب کو نظر آتا کیوں نہیں؟ کہا نظر آنے کی بے شمار وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے بہت زیادہ قریب ہے۔ یار بہت زیادہ قریب ہونا، یہ عدم رؤیت، نظر نہ آنے کی وجہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ اگر روزانہ کی زندگی میں ایک ایسا ثبوت پیش کر دوں کہ آپ ماننے کے لیے دوڑ پڑے تو پھر آنکھ کو آپ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر سطح سمندر تک دیکھتی ہے، یہ جو سرما تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ کیوں تجھے نظر نہیں آتا؟ اندر بیٹھا وہ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ کہ دراصل انتہائی قرب بھی حجاب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہوں، انتہائی قرب بھی حجاب ہے۔ اور اگر بہت زیادہ قریب ہو کوئی بوجہ قرب کے نظر نہ آئے، اس کے دیکھنے کی میتھڈالوجی کیا ہے؟ اس کے دیکھنے کا طریقہ شیشہ سامنے رکھو، سبحان اللہ، تو جو کہیں نظر نہیں آتا وہ شیشے کی معرفت نظر آ جائے گا۔ کہا میں نظر نہیں آتا ہوں مگر مدینے والا شیشہ لے کر کے سامنے رکھو تو اس شیشے کی معرفت میں تمہیں نظر آنے لگ جاؤں گا۔ تم ملیو تا ساجن مل سی ہن آسا لگ پئی، تم ملیو تے
نہ ملتی ہن آساں لگ پئیاں۔ ماشاء صاحب خوب بات سمجھ آ رہی ہے کہ برہان کے کیا معنی ہے؟ کہا کہ زمینوں آسمانوں میں چکر کھاؤ وہ نہ ملے تو سرکار سے ملاقات ہو جائے تو وہ ملے گا۔ اس لیے سرکار کی پہچان کا ایک پروردگار کی پہچان کا معیاری طریقہ کیا ہے؟ سرکار کا پہچان لینا۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ممکن ہے جو 32 برس سے میرے لیکچر سنتے چلے آئے ہیں ان کو اچنبھا لگے۔ یہ بات یاد رکھو کہ جس کا نام ہے نا معجزہ، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ یعنی خلاف عادت کر کے دکھلانا، دعوی نبوت کر کے، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ اگر جادوگر کوئی ہو، جادوگر تو خلاف عادت دکھانا چاہے نبوت کا دعویٰ کر کے، وہ اس اہانت اس کو کہتے ہیں، اس کے الٹ ہو جائے گا۔ جیسا مسیلمۃ الکذاب نے ایک کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے تھوکا، لوگوں نے تقاضا کیا، سرکار نے تو کڑوے پانی کو میٹھا کر دیا تھا، تم بھی کڑوے پانی کو میٹھا کر دو۔ انہیں جب تھوکا تو ٹھیک پیشاب کی طرح اس کی شکل ہو گئی، اور چکھنے والوں نے بھی کہا کہ آگے ہم نے پیشاب چکھا نہیں تھا لیکن آج پتہ ہی چل گیا۔ اس کا نام ہے اہانت۔ یعنی جو غیر نبی نبوت کا دعویٰ کرے تو معجزہ دکھانا چاہے، اس کے الٹ ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے اہانت۔ وہ کبھی بھی معجزہ دکھا نہیں سکتا۔ لیکن اگر خدائی کا دعوے دار ہو تو خلاف عادت دکھا سکتا ہے کہ نہیں دکھا سکتا؟ یہ مسئلہ علم عقیدہ کا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہانیاں رٹ لینا اور بات ہے، علوم کے اندر تحقیق ہونا یہ اور بات ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، یہ فرق آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، خلاف عادت، ایب نارمل، سپر ہیومن، ما فوق الفطرت، خلاف عادت، وہ نہیں دکھلا سکتا۔ لیکن اگر ایک خدائی کا دعویٰ کرے، اپنے جادو کے ذریعے سے انوکھی باتیں دکھا سکتا ہے۔ کیوں؟ مثلا دجال ہے، جھوٹا ہے، خدائی کا دعوے دار ہوگا، تمام کتابیں، تمام عقائد کی کتابیں لکھتی ہے کہ نہیں کہ وہ بارش برسائے گا اور برسے گی، مردوں کو زندہ کرے گا، مردے زندہ ہوں گے۔ یہ لوگ تقریریں کرتے ہیں نہیں کوئی مردوں کو زندہ کرنے والا مگر اللہ، وہ تو دجال بھی کر سکتا ہے۔ یہ کیوں کہتے ہو؟ یہ بات تو ہے، دجال خلاف عادت دکھلائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبوت کا جھوٹا دعوے دار جادو کے ذریعے سے خلاف عادت نہ دکھلا سکے، خدائی کا جھوٹا دعوے دار اگر خلاف عادت، ایب نارمل، سپر ہیومن، معجزہ، کرامت دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دراصل قصہ یہ ہے کہ جو خدائی کا دعوے دار ہے اس کے اس طرح کچھ دکھا سکنے سے کوئی بنتا سمرتا بگڑتا کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کا سہارا جو موجود ہے، نبی کی سچائی درمیان میں موجود ہے، وہ ایسے جھوٹے آدمی کی خدائی چلنے نہیں دیتا۔ ہاں، نبی جو درمیان میں ہے، تو اب نبی کے نبوت کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کرنے والا کیوں خلاف عادت نہیں دکھا سکتا؟ کہ دراصل نبوت ایک معیار ہے سچائی کا۔ اگر وہ آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے کوئی دکھلا سکے تو پھر اصل سچائی ہمیشہ کے لیے زیر بار ہو جائے گی۔ ہم نے یہ معیار نبوت کو اس لیے رکھا کہ نبوت کے پہچاننے میں جو غلطی نہ کھائے وہ خدا کے پہچاننے میں غلطی کھاتا ہی نہیں ہے، اور جو نبوت کے پہچاننے میں غلطی کھا جائے وہ خدا کو پہچان سکتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ علماء، یہ علماء عقائد کی تحقیق۔ جو نبوت کے پہچاننے میں دھوکہ کھا جائے، آپ نہیں دیکھتے کتنی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، کتنی یونیورسٹیاں کھولی ہوئی ہیں، اور کتنے عربی، فارسی، اردو، عربی بولتے ہیں، اور منطق، فلسفے، عقائد سب کچھ پڑھے ہوئے ہیں، نبوت کے بارے میں دھوکہ کھا گئے تو کاتا کوتا کپاس ہو گیا کہ نہیں؟ اور جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے نبوت کو پہچان گئے، پھر ان کو کوئی طاقت گمراہ کر سکی ہی نہیں ہے۔
بادشاہ صاحب اب یہ بات اب یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ برہان جس کے معنی دلیل کے ہیں وہ حضور کی ذات ہے دلیل کا. دلیل پختہ ہو تو مدلول کے پہچاننے میں غلطی نہیں لگتی. میرا محبوب ہے دلیل اور رب ہے مدلول. دلالت کا تعلق مدلول سے ہو تو دلیل دلیل ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے یہ بہت شازور آدمی ہے, لیکن پوچھے اس کی شازوری کی دلیل کیا ہے؟ کہا وضو بہت مرتبہ توڑتا ہے. تو وضو کا بہت مرتبہ توڑنا یہ کسی کی طاقت کی دلیل تو نہیں ہے. دلیل کو اپنے مدلول سے تعلق ہونا چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ مثلا ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے, یہ بہت بڑا عالم ہے, اس کا ثبوت کہ یہ مقدر بہت وزنی اٹھا لیتا ہے, 5 من پتھر اٹھا لیتا ہے. کہ یہ جو 5 من پتھر اٹھانے کی دلیل ہے یہ اس کے علم کی دلیل نہیں بنتی, دلیل کا مدلول سے تعلق ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ مدلول کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. اب سرکار اگر پروردگار کی دلیل ہے, پروردگار مدلول ہے, تو رب علی کل شیء قدیر ہے. اس کے اندر بھی ایسا ملکہ ہونا چاہیے جو اس قوت کا ترجمان ہو. دلیل کا مدلول سے تعلق ہونا چاہیے. جو نوعیت دلیل مدلول کی ہے جس پر وہ دلالت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہونی چاہیے. کہ یہ بہت بڑا حسین ہے, اس کے حسن کی دلیل کہ جہاں کہیں کوا اس کا سر ننگا دیکھ لیں تو دوڑ کے آ جاتے ہیں. تو یہ اس کے حسن کی دلیل تو نہیں ہوگی, اس دلیل کا مدلول سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہت خوبصورت آدمی ہے کا ثبوت کہ اس کو دیکھو تو کہہ لگ جاتی ہے. دلیل کا مدلول سے تعلق ہونا چاہیے. جس پر یہ دلالت کرتا ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے, جو چاہے سو کرے. اگر مدینے والی سرکار کی انگلی کے اشارے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ دے تو معلوم ہوا وہ علی کل شیء قدیر ہے, اور اس کی عطا سے یہ بھی علی کل شیء قدیر ہے. جواب ہی نہیں جناب, کیا بات ہے, سبحان اللہ. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان. وہ لوگوں تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے من ربکم, تمہارے پروردگار کی طرف سے. جو اضافت منی ہوتی ہے نا یہ اس کا ریپلیسمنٹ ہے. رب کی دلیل آئی ہے, رب کی دلیل, لیکن یہ نہیں کہا رب کی قدرت کی دلیل, رب کے حسن کی دلیل, رب کے علم کی دلیل. جس وقت اس کو مطلق چھوڑا گیا تو اس کا مطلب پروردگار کے ہر رنگ کی دلیل یہ مدینے والی سرکار ہے. علم چاہو نہ تو اس کا علم اس کے علم کا ثبوت ہے. رب کی دلیل جو مطلق چھوڑ دیا دلیل کو, اس پر کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ پروردگار کے کس وصف کی دلیل ہے. کہا جس طرح رب کسی طرح کی قید سے بے نیاز ہے, اس طرح یہ دلیل اپنے مدلول پر دلالت کرنے کے لیے کسی پابندی سے مطلقاً آزاد ہے. مثلا رب جو ہے وہ سبھی کچھ جانتا ہے, رب سبھی کچھ جانتا ہے. اگر قرآن یہ ثابت کر دے کہ محبوب بھی سبھی کچھ جانتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے بے شمار آیتیں جو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کسی کو نہیں دیا, اور نہ دینے کا ثبوت نہیں ہے, یہ غلطی کبھی نہ کھانا. نہ ہونے کا ثبوت ہوگا, نہ دینے کا ثبوت نہیں ہوگا. نہ ہونا علم ذاتی کے لیے استعمال ہوتا ہے, نہ دینا علم عطائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. علم ذاتی کی نفی ہے, علم عطائی کی نفی قرآن میں نہیں ہے. کیا بات ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. ہم قرآن سے پیش کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک چیز ایسی نہیں
جو کوئی تر چیز ایسی نہیں جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو. اب جناب حیدر کرار کی بارگاہ میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں ہر علم ہر چیز کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے 2-4 بال تھے یہاں, داڑھی, چھدری, بچی. اصلا یہ والی نے ایک علاقے پڑھا نہ پہ ایک جگہ ختم پڑھنے سے طالب علم گئے. ماں تیاں تندوری پر بیٹھی ہیں. ماں بچی نہیں بچی. چپ کر مٹواں بچی بچی نہیں کری دا استاد ہونا. یہاں بال 2-4 ہی ہو تو یہ چھدری داڑھی کہلاتی. عربی زبان اس کو اشکر کہتے ہیں. اشکر چھدری داڑھی. وہ کھڑا ہو کر کہا جناب ہر چیز کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے تو بتائیں میری داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہاں موجود ہے؟ ثبوت پیش کریں. اب جناب حضرت قرار فرماتے ہیں بین الجوانح علم الجم. میرے ان 2 پہلوؤں کے درمیان سمندروں کا سا علم ہے. فاسألونی ما تشاؤون الی یوم القیامہ. تم پوچھتے تھک جاؤ گے, علی جواب دیتے وقت نہیں تھکے گا. میں نے لا نہیں کہنا, پوچھتے جاؤ. جب وہ اپنی داڑھی پکڑ کے کھڑا ہو گیا کہا جناب ثبوت پیش کیجئے کہ آپ کے قول کے مطابق تو ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے لیکن پھر میری داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تیری داڑھی کا بھی ہے. کہا کس طرح ہے؟ کہا الذی خبث لا یخرج الا نکدا. اور زیوی پیڑی ہوا ہے تو بوٹے ٹامے ٹامے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اب قرآن مجید کہتا ہے کہ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس کے اندر موجود نہ ہو, ہے نا. اب سب غیب کا اپنے اندر موجود ہونے کا دعوے دار قرآن ہے کہ نہیں؟ ایک طبقہ کہتا ہے جی یہ فی کتاب مبین کہا ہے تو کتاب مبین تو لوح محفوظ کا نام ہے, قرآن کا نام تو نہیں. ہم قرآن ہی سے پوچھ رہے تھے بتا قرآن یہ لوح محفوظ ہے یا تو ہے؟ سبحان اللہ. پروردگار عالم فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کتاب مبین لوح محفوظ ہے یا قرآن؟ قرآن کہتا ہے اے محبوب ان کو بتا دے جو تمہارے پاس آیا ہے نا نور وہ نور ہے اور جو تمہارے پاس کتاب آئی ہے وہ کتاب مبین ہے. معلومہ کتاب مبین اس کا نام ہے جو آئی ہے, لوح محفوظ آئی تو نہیں ہے نا. بہت خوب ماشاءاللہ. اب جناب سارے علوم قرآن مجید میں یہ صغرا تسلیم کر لو. بسم اللہ. کبرا کیا ہوگا؟ مائنر پریمس اور میجر پریمس. لاجک لوگ اسی لیے پڑھتے جب بات ثابت کرنے میں دقت ہو تو پھر لاجک کو استعمال کرتے. سارے علوم قرآن مجید میں, اور قرآن مجید کہاں ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اے میرے محبوب یہ جبریل امین ہے, سارے کا سارا قرآن مجید جو ہے وہ آپ کے قلب اثر پر نازل کیا ہے. آپ سمجھتے ہوں گے ان باتوں میں جوڑ کچھ نہیں ہے. سارے علوم قرآن میں اور قرآن سرکار کے سینے میں. اب بتاؤ علم کس کے سینے میں؟ سرکار کے. واہ بھائی واہ. سارے پیسے بٹوے میں اور بٹوا کسی کی جیب میں. اب پیسے کس کی جیب میں؟ جس کی جیب میں بٹوا اس کی جیب میں پیسے. سارے علوم قرآن کے بٹوے میں اور قرآن کا بٹوا سرکار کے قلب اثر میں. اب جدھر گیا بٹوا ادھر گئے علوم. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں پروردگار کے علم کی دلیل بنے کہ نہ بنے؟ اب آگے آئیے. پروردگار کی قدرت کی دلیل بھی سرکار ہیں. بسم اللہ. کس طرح؟ حبیب ابن مالک والی یمن
سبحان اللہ. اس کو دعوت دی گئی مکہ شریف میں، اور مکہ شریف اس کا کنوینر جو ہے مقرر ہوا وہ ابو جہل مقرر. سرکار کا ٹیسٹ لینا ہے اور دعوت کون دے رہا ہے؟ جو رئیس المنکرین ہے. معمولی لوگوں کا تو یہ کام نہیں ہے نا، رئیس المنکرین بڑا کلگی والا کافر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی مخالفت کا کام بھی معمولی لوگ نہیں کرتے رہے، بڑے بڑے چوٹی کے بھائی مان کرتے رہے. اب ساری برادری اس کی، سارا ماحول اس کا، اور اس زمانے میں ایرسٹوکریسی ہے، یعنی 20 قبیلوں کی حکومت ہے اور 20 قبیلوں کی نمائندگی اسی کو حاصل ہے. اور یہ بلا شرکت غیر مکے کا ایک ساورن ہے جس کے پاس ریاست اعلیٰ ہے. اس کے لیے آگے پیچھے لوگوں کو بلانا، بین الاقوامی تعلقات کو استعمال کرنا، یہ تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اس کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں. اور کہا ایک بین الحجازی کانفرنس بناؤ اور جتنے حجاز اور حجاز کے متعلقہ علاقوں میں رہنے والے عرب ہیں سب کو بلاؤ، مشورہ کریں کہ یہ جو اس کا اثر پھیلتا چلا جا رہا ہے اس کو روکنے کا کون سا طریقہ استعمال کریں. اللہ. بلایا گیا. اب جناب حبیب ابن مالک والی یمن، یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، یہ بھی آ گیا. جب مکے میں میٹنگ ہولڈ کی گئی اور اس کو چیئر کر رہا ہے ابو جہل، اس نے سب سے پہلا تو یہ ضابطہ بنایا کہ جب کبھی محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اٹھ کے کھڑے ہو کے تعظیم دیتے ہو. اب جب ہم اس کو بلائیں گے وہ آئے گا، تم نے کسی نے کھڑا نہیں ہونا، بس تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے. اچھا، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا، ایک یونانیمس ڈیسیژن، کسی کافر کو بھی اس میں اختلاف نہیں. اچھا، حبیب بن مالک والی جب آیا، اس کو کہنے لگے یار یہ اس کی نبوت کی تحریک جو ہے یہ بڑی زوروں پر چل رہی ہے، یہ اندر ہی اندر ہمیں کاٹے جا رہا ہے، اس کے سیلاب کو روکنے کے لیے کوئی طریقہ بتلاؤ. اس نے کہا 2 طریقے ہیں اس کی سچائی کو پرکھنے کے، یا اس کو یہاں بلاتے ہیں یا خود جاتے ہیں. اس نے کہا جانے کا تو ہم تجربہ کرانے کی حمایت میں نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھیجے ہیں نا پہلے واپس کوئی نہیں آیا. اس لیے بھیجنے والا تو تجربہ ہم کرتے نہیں، البتہ بلانے والی بات ہے وہ کرتے ہیں. اب جب بلانے کا کام کیا، سرکار تشریف لائے. ابو جہل مست ہے کہ آج آپ کے آنے کے موقع پر اٹھے گا کوئی نہیں. جبریل امی کی ڈیوٹی لگ گئی کہ جہاں اس بے ایمان کی کرسی بچھی ہوئی ہے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ، جب میرا محبوب آئے اس کو دونوں کانوں سے پکڑ کے کھڑا کر دو. اب جب سرکار تو عالم اللہ صاحب نے قدم فرمایا، جو ہی اس دہلیز سے اندر قدم رکھتے ہیں لوگوں نے دیکھا تو سب سے پہلے دیکھا ابو جہل کھڑا ہو گیا. تو سارے بے ایمانوں کا سردار جو کھڑا ہو گیا، پیچھے سارے کھڑے ہو گئے. اب جناب حبیب بن مالک والی یمن کہتا ہے بھائی میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ یہ ہے ہم نے جو سابقہ آسمانی کتابیں پڑھی ہیں، جو مطالعہ کیا ہے، اس میں یہ بات ہم پر واضح ہوئی ہے کہ سچے نبیوں میں اور جھوٹے نبیوں میں یہ فرق ہوتا ہے. جو سچے ہوتے ہیں ان کا رب سے تعلق ہوتا ہے، غیب کی اطلاعات ان پر کھلتی رہتی ہیں. مجھے یہ بتا میرے دل میں آرزو کیا ہے اور اس کے پورا ہونے کا طریقہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جتنے جادوگر زمین پر جادو دکھلا سکتے ہیں، آسمان پر جادو نہیں دکھلا سکتے. یہ بھی ایک امتیاز ہے. نبی کے معجزے کو پرکھنے کے لیے اور جادوگر کی جادوگری کو پرکھنے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جادوگر کا جادو آسمان پر نہیں چلتا، زمین پر چلتا ہے. یہ بحث ہے آیات کونیہ کی. آیات کونیہ کے اندر اگر دخل ہوتا ہے تو اللہ کا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے رسولوں اور نبیوں کا ہوتا ہے، جادوگروں کا نہیں ہوتا. لیکن زمین پر جادوگر اپنا جادو دکھا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر یہ طریقہ کار صحیح نہیں کہ میں دکھلاؤں، تو مانگ. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مانگ. پتہ یہ کیوں؟ کسی نبی نے یہ کہا تو مانگ. نبی نے کہا میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، جی کر کے دکھا. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ میں سمندر بھی چیر سکتا ہوں. سمندر چیرنے والے کا سمندر چیر سکتا ہوں، مردے نہیں زندہ کر سکتا ہوں. سمندر چیرنے والے کے سامنے
نار کو گلزار کرنے والا کھڑا ہوا لگا، نار کو گلزار کر سکتا ہوں لیکن مردے نہیں زندہ کر سکتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہ مردے زندہ کرنے کی کوئی پابندی ہے، نہ نار کو گلزار کرنے کی کوئی پابندی ہے، نہ سمندر کو پھاڑنے کی کوئی پابندی ہے۔ منہ سے بول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، حضور مفکر اسلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے بازو نے چمپئن تک کہی نا ہاں جی پکڑو جی با وہ جو اگو بانا کرو نا کہا میں سجی نہیں کہتا پکڑی میں کھبی پکڑنا، یہ کھبی دینا نا جو میں سجی پکڑنا، یہ کھبی سجی دوئے پکڑنے لے پہنچ گیا میں پتھر جانا، یہ پتھر جانے لے پہنچ گیا میں مغلی پھرانا، یہ مغلی والا میں ویٹ لفٹ کرنا، بہانے کرتا ہے نا۔ سرکار نے کہا نہ مغلی پھرانے کی شرط ہے، نہ مقدر اٹھانے کی شرط ہے، نہ ویٹ لفٹنگ کی شرط ہے، نہ اور کسی گر اور کسی فن کی شرط ہے۔ منہ سے بول آواز کر، وہ جو ہماری پٹوار میں مجھنا آواز کر، یہ وہ ہے لے سرکار کے آواز کر، یعنی کوئی پابندی کہ کون سی بات مانگ، تو کہتا ہے آسمان کا معجزہ دکھا، کون سا دکھلاؤں؟ مطلب عیسیٰ علیہ السلام پھونک کا معجزہ دکھاتے ہیں، مس کا معجزہ دکھلاتے ہیں، لیکن ان کے معجزات پرسکرائبڈ ہیں، معین ہیں، بیان کیے ہوئے ہیں، اور سے ہٹ کے اگر ان سے کہو تو وہ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ لیکن سرکار نے فرمایا ہمیں عیسیٰ چاہیے کہ ید بیضا چاہیے یا عصائے موسوی چاہیے، بول منہ سے بول۔ اب وہ کہتا ہے کہ چاند توڑ کے دکھلائیں، ان کا چاند تو پھر رات کے وقت ہوگا، رات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ اگر مکہ شریف میں گئے ہیں تو مکہ شریف کی آبادی سے ہٹ کر حرم شریف کے سامنے ایک اونچا سا ٹیلہ ہے، پتہ نہیں آج کل اس کی صورت کیا ہے، وہاں ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں مسجد بلال۔ 14ویں رات ہے، سرکار وہاں کھڑے ہیں، یار پردے میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ان کا پردے کی کیا بات رہ گئی ہے؟ پلے کچھ نہ ہو تو پردہ ہی چاہیے، اور اگر پلے سبھی کچھ ہے تو پھر میدان میں کھڑے ہو کے للکارنا چاہیے۔ عربوں کی عادت تھی جو کسی بات کا اعلان عام کرنا چاہتے تھے تو اس جگہ کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے کہ مکے کی آبادی میں سب سے اونچی جگہ اس وقت وہ تھی، یہ بعد کی عمارتیں بعد میں بنی ہے، اس سب سے اونچی جگہ وہی تھی۔ سرکار وہاں کھڑے ہیں، 14ویں رات کا چاند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں موقع پر موجود ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں قد کے ناٹے تھے، کہتے ہیں حضرت عمر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، میں کھڑا ہو کے پڑھتا تھا، تو حضرت عمر کا سر مجھ سے اونچا ہوتا تھا، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، میں کھڑا ہوتا تھا۔ لیکن فقیہ ہے جناب اس طرح کا، قد رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد وسخط لامتی ما سخط لها ابن ام عبد۔ عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ کسی چیز کو میری امت کے لیے پسند کرے وہ مجھے ہمیشہ پسند رہے گی، جس چیز کو میری امت کے لیے ناپسند کرے وہ مجھے ہمیشہ کے لیے ناپسند ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود جناب حیدر کرار کو کل امت سے افضل سمجھنے والے لوگوں میں سے۔ یہ 3 شخص قرآن کے مدرس ہیں، ان تینوں کے مدرسے تھے، ایک کا مکے میں، ایک کا بغداد میں، کوفے میں، اور ایک کا مدینہ طیبہ میں۔ مدینہ طیبہ کے مدرسے کے بانی تھے حضرت ابی ابن کعب، حضرت مکہ شریف والے مدرسے کے بانی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور کوفے والے مدرسے کے بانی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بخاری شریف کے متن کے اندر ان کا نام آتا ہے، یعنی ایک فقیہ صحابی کا قول اور ایک غیر فقیہ صحابی کی حدیث مرفوع دونوں کا مقابلہ ہو جائے تو فقیہ صحابی کے قول کو ترجیح ہے۔ ہاں، یہ ایک قانون دان صحابی ہے اور ایک صرف ریٹالائزیشن ہے، یاد کیا ہوا ہے لیکن اس کا مفہوم نہیں پتا، یہ نہیں پتا اس سے احکام کیا نکلتے ہیں۔ تو وہ آدمی حدیث یاد کیے ہوئے ہے مگر اس کے باوجود بھی اس کا قول زیادہ معتبر ہے جو قانون کو قانون کے طور پر بہتر جاننے والا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ آدمی ہے جو امام حنیفہ کے سلسلے کے استاد ہیں، ہمارے استاد جو تعلیم فقہی نقطہ نظر سے ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کی جو 70 آیات ہیں، 70 صورتیں ہیں، میں نے پڑھی ہیں، تعلم تو 70 سورۃ من القرآن من خیر الانبیاء،
جو سارے نبیوں کا شہنشاہ ہے، 70 صورتیں میں نے اس سے پڑھی ہیں، اور کہتے ہیں اور آنا من خیر البشر بعد الانبیاء، کہا پھر باقی قرآن مجید میں نے اس سے مکمل کیا ہے جو نبیوں کے بعد ساری انسانیت سے افضل ہے، اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں موقع پر موجود ہوں، سرکار نے اس طرح انگلی اٹھائی، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مید میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ بیٹے خاکی تو کھلونے بھی سیلولائٹ کے، سب زیادہ نوری تو کھلونا بھی نوری ہے، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اس طرح انگلی اٹھائی، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ دیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب چاند ٹوٹا سرکار کی بغلوں سے دونوں ٹکڑے گزر کے پھر آسمان پر جا کے جڑ گئے۔ اور سرزمین ہند کے رہنے والے مسلمانوں خوش نصیب ہو تم، چاند کے ٹوٹنے کا پہلا راوی ریاست کیرالا کا ایک جاٹ ہے، وہاں کا نواب تھا، اس کا مزار یمن میں ہے۔ چاند ٹوٹتا دیکھا، بہت سارے اور لوگوں کو بھی اکٹھا کرے، تم نے بھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے۔ کہا چلو پھر چلتے ہیں اس ذات پاک کا چل کے دیدار کرتے جسے چاند توڑا۔ ہندوستان پاکستان تو کل بنا ہے نا، بھارت تو کل بنا ہے نا، لیکن اس کا پرانا نام ہندوستان ہے۔ پورے ہندوستان کی مٹی کو سرکار نے محبت اور پیار کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار نے فرمایا مجھے ہندوستان سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ سرکار نے ہمارے وطن کا نام لیتے وقت فرمایا کہ مجھے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ معلومہ خوشبودار اسلام اس سرزمین میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے دعا کرو، اللہ اسے قائم رکھے۔ اس کے دم قدم سے اسلام کی بہاریں ہیں۔ اور چاند ٹوٹا، پوری دنیا نے دیکھا، لیکن اس کی کیا وجہ، سرکار کی بغلوں سے کیوں آ کر کے گزرا؟ کہا چاند ٹوٹ کے جڑ جاتا، ابو جہل کہتا ویسا ہی اتفاقاً ٹوٹا ہے۔ جیسا کہ دور حاضر کے ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں چاند کا حضور کے زمانے میں ٹوٹنا ثابت ہے لیکن سرکار کا توڑنا ثابت نہیں۔ جب میں یہ حوالہ پڑھتا ہوں تو مجھے اس قدر علمیہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کوئی کہے میں اس آدمی کو اپنا باپ تو تسلیم کرتا ہوں لیکن میں اس کو اپنی ماں کا خامن تسلیم نہیں کرتا۔ کتنی انوکھی بات ہوگی۔ اور ہیں بھی دور حاضر کے بڑے فاضل اور بہت سارے لوگوں کے پیشوا تسلیم ہوتے ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے۔ باب شق القمر بخاری کے اندر ہے۔ اب جو چاند ٹوٹا اور 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آیا، سرکار کی بغلوں سے گزرا، حبیب ابن مالک والی یمن کو بلا کے سرکار نے فرمایا یہ بات ٹھیک ہو گئی؟ انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ اور کہا اب بتاؤں تیرے دل میں کیا ہے؟ بندگان خاص علام الغیوب احذروہم ہم جواسیس القلوب، بندگان خدا دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، اپنے دلوں کو قابو میں رکھا کرو۔ آپ فرماتے ہیں تیری ایک لڑکی ہے جو بچپنے میں شیرخوارگی کے زمانے میں اور طفولیت کے دور تک ایک حد تک بڑی خوبصورت، بڑی اونہار، بڑی اجلی پجلی اور بڑے بے عیب حسن کی مالکہ تھی، لیکن تھوڑی بڑی ہو کر اس پر فالج گرا، بدن ناکارہ ہو گیا، اب وہ بستر علالت پر دراز ہے، نہ مرتی ہے نہ جیتی ہے۔ تیری تمنا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب مجھے یہ بتا کہ یہ بات جو تیرے دل میں تھی وہ بات میں نے بتائی کہ نہیں بتلائی؟ انہوں نے کہا جی بتلائی ہے۔ انہوں نے کہا جا کے دیکھ اگر اسی طرح نکلے جس طرح میں کہتا ہوں، صرف میں نے تمہیں بتلائی نہیں، خدا کے فضل سے اس کو صحت مند بھی بنا دیا ہے، جا کے دیکھ۔
اب جو حبیب بن مالک والی یمن میں جاتا ہے تو ایک بڑی دراز قامت حسینہ جمیلہ رانا زیبا جس کے چہرے پر نگاہیں نہیں جمتی وہ دروازے سے آ کر برآمد ہوئی اور دروازہ کھولا تو میں نے کہا بٹیا تو کون ہے, کس کی بیٹی ہے, کیسے آنا ہوا ہے, تو کیسے دروازہ کھول رہی ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں. باپ خوشی سے مر کیوں نہ گیا ہوگا, گلے سے لگا رہی بیٹی یہ تجھے تو ٹھیک کس طرح ہو گئی؟ ان کا نہ پوچھ ٹھیک کس طرح ہوئی ہوں, رات بھائی ایک محول آیا کالیاں زلفاں والا, دو کڑیاں او آگے بیٹھا کر گیا نور اجالا, دو کڑیاں او آگے بیٹھا کر گیا نور اجالا. کہا بیٹی بتا تو خوش ہے کہ نہیں؟ ان کا اتنی مجھے صحت مند ہونے کی خوشی نہیں ہے جتنا ان کی جدائی کا صدمہ ہے. کوئی طریقہ کر ابا جی, مجھے وہاں لے چل, میں ان کے قدموں پہ سر رکھ دوں, آج سجدوں کی انتہا کر دوں, شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے. ابو جی مجھے لے چلو, وہ دکھا کے رخ جو چل دیے, وہ دکھا کے رخ جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رواں ہوا, نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا, رہی زندگی سو وبال ہے. ابھی ایک مضمون پر بات چل رہی ہے. برہان کے دو معنی تھے نا, ایک برہان کے معنی دلیل اور ایک برہان بمانے معجزہ. اب برہان بمانے دلیل پر گفتگو ہونے والی تھی, برہان لمی یا برہان انی, مگر یہ بات لمبی ہو جائے گی, یہ منطق کا مسئلہ ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا مشکل بھی ہے. اگر پہلے میں نے کوئی مشکل مسئلہ بیان کر کے سمجھائے بغیر چھوڑا ہے نا تو پھر آپ یہ توقع کریں کہ یہ مشکل تو ہوگا پر سمجھ نہیں آئے گا. نہیں انشاءاللہ جس کو میں کہوں گا وہ سمجھا کے بھی چھوڑوں گا.